اقرأ باسم ربک الذی خلق. پھر علم کے تعلق سے اسلام گویا ہوا، پھر علم کے تعلق سے اسلام کا میسج آیا. پھر فرما دیا گیا کہ اب بچے کی حفاظت ہو گئی، اب بچے کو پروٹیکشن دے دیا گیا. اب بچہ جب کہ چلنے لگا ہے، اب بچہ جب کہ دوڑنے اور بھاگنے لگا ہے، تو آپ اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرو. اب اسے ایجوکیشن دو، اب اسے تعلیم دو. اب اسے سب سے پہلے جس مذہب کا پٹا تم نے خود کے گلے میں ڈالا اور جس مذہب کو ایکسپٹ کیا، جس مذہب کو قبول کیا، اس مذہب کی تعلیم اسے دو، اس مذہب کے اصول اسے سکھاؤ، اس مذہب کے قوانین اسے بتاؤ. لہذا اس تعلق سے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میسج آ گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب تھوڑا اس میسج کے بیک گراؤنڈ میں جائیے، اب تھوڑا اس میسج کے پیچھے جائیے. یہ میسج کب آیا، کس کے لیے آیا، کیوں کر آیا، اور کیا اس پہ عمل ہوا اور کیا ہونا چاہیے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور اسلام کا سب سے پہلا میسج، اسلام کی سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور نازل ہوئی، تو اس میں لوگوں نماز کے تعلق سے وحی نہیں تھی، وہ وحی روزے کے تعلق سے نہیں تھی، وہ وحی شادی بیاہ کے تعلق سے نہیں تھی، وہ وحی کسی دوسرے امور کے تعلق سے نہیں تھی. وہ وحی تھی تو علم کے تعلق سے تھی. پہلی وحی، پہلا میسج جو مومنوں کو دیا گیا تھا، پہلا پیغام جو مسلموں کو دیا گیا تھا، پہلا پیغام، پہلا سندیش اسلام کے ماننے والوں کو جو دیا گیا تھا، وہ علم کا دیا گیا تھا، وہ ایجوکیشن کا دیا گیا تھا، وہ نالج کا دیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، پورے جہان کو پیدا کیا، اور پورے سمودائے اور پورے قوموں کو پیدا کیا، پوری دنیا کی کریشن کی، پوری دنیا کی تخلیق کی. پڑھیے اس رب کے نام سے. واحکم الحاکمین نے اپنے رسول پہ جو پیغام اتارا، وہ علم کے تعلق سے پیغام اتارا اور کہا رسول سے آپ پڑھیے تاکہ آپ کی امت پڑھے گی. آپ پڑھیے تاکہ آپ کی امت کو پتہ چلے گا کہ علم کا مقام کیا ہے، علم کا درجہ کیا ہے اور علم کا اسٹیج کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے پیغام نازل نہیں کیا اور نماز کے تعلق سے پہلے کوئی پیغام نازل نہیں کیا، بلکہ ایجوکیشن کے تعلق سے پیغام نازل کیا اور کہا پڑھیے تاکہ آپ کی امت کو پتہ چلے، آپ کے فالوورز کو پتہ چلے، اور جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، جو لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں گے، جو لوگ آپ کو قبول کریں گے آخری نبی کے طور پہ، ان کو پتہ چلے گا کہ پیغام کس کا ہے، ان کو پتہ چلے گا سندیش کیسا ہے، ان کو پتہ چلے گا میسج کیسا ہے. اور یقیناً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مسلم کو، مومن کو جو پیغام دیا وہ علم کے تعلق سے پیغام دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے کرب و اضطراب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب جب دنیا کی تاریخ سروے کرنے پہ آتی ہے اور جب جب دنیا کے انٹیلیجنٹ اور دنیا کے افراد سروے کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ دیکھو پوری دنیا میں کس قوم کے بچے زیادہ پڑھے ہیں، کس قوم کے بچے علم میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، تعلیم میں ہیں، تو یقیناً ایسے وقت میں وہ ہیڈ لائن ڈالتے ہیں، سرخی میں اخبار کے پہلے پیج پہ یہ خبر ڈالتے ہیں کہ ساری دنیا کے قوم کے بچے پڑھے لکھے ہیں سوائے مسلم کے. ان کا ہیڈنگ بنتا ہے، سرخی میں یہ خبر آتی ہے، اخبار کے پہلے پیج پہ یہ خبر آتی ہے کہ مسلم میں ناخواندگی ہے، مسلم میں اگنورینس ہے، جہالت ہے، مسلم میں اندھیرا ہے، مسلم میں روشنی نہیں ہے، مسلم
اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے بچوں میں جو ایجوکیشن ہونا چاہیے تھا، جو تعلیم ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے قوموں سے پہلے ہمیں پیغام دیا تھا، تمام دنیا کے دوسرے افرادوں سے پہلے ہمیں پیغام دیا تھا اور ہمیں کہا تھا پڑھو لکھو ترقی کرو اور آگے بڑھو۔ لیکن آج وہی قوم اس آیت سے دور رہی، وہی قوم اس میسج کو بھولا چکی ہے، وہی قوم آج اس میسج کو بالے طاق رکھ چکی ہے۔ وہ اس لیے اے لوگوں، اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے، قرآنی آیات کو پڑھتے، قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھتے اور اس کے مفہوم کو سمجھتے، اس کے ارتھ اور میننگ کو جانتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ رب نے اس آیت میں کیا پیغام دیا تھا، رب نے کیا کہا تھا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو جزب دان کے حوالے کر دیا، قرآن کو طاق کی زینت بنا کے رکھ دیا اور قرآن کو صرف شعبان کے لیے استعمال کیا، قرآن کو صرف شب برات کی قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا، قرآن کو صرف 15 دن کی کتاب سمجھا، قرآن کو صرف 15 ڈیز کی بک سمجھا، قرآن کو صرف صبرات کی کتاب سمجھا، قرآن کو صرف 15 دن کی کتاب سمجھا، قرآن کو صرف مردوں کی بخشش کا سامان سمجھا، قرآن کو صرف تعویذ اور گنڈے کی کتاب سمجھا، قرآن کو صرف دوا کی کتاب سمجھا، اور اس کے بعد قرآن کو طاقوں میں سجا دیا۔ جب قسم کھانے کی بات آتی ہے قرآن لے آؤ، مردوں کی بخشش کی بات آتی ہے قرآن لے آؤ، طلاق کے مسئلے آتے ہیں قرآن سے مسئلہ پوچھو۔ لیکن افسوس، وہ مسئلہ جو سب سے پہلے حل ہونا چاہیے تھا، وہ میسج جس میں پہلے نظر جانی چاہیے تھی، وہ سندیش جسے پہلے پڑھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں۔ جبکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے اسے اتارا گیا تھا اور سب سے پہلے یہ تمام مسلمانوں کے درمیان پیدا کر دیا گیا تھا اور اسے نازل کر دیا گیا تھا اور تمام مسلمانوں کو کہہ دیا گیا تھا اے لوگو، ہم ضرورت سمجھتے ہیں دنیا کی، اس لیے کہ ہم لارڈ ہیں، ہم ایشور ہیں، ہم دنیا کے مالک ہیں، ہم رب السماوات والارض ہیں، ہم آسمان کے رب، ہم زمین کے رب، ہم تمام علوم کے رب ہیں، ہم سائنس کے رب، ہم ٹیکنالوجی کے رب، اور جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں تمام علوم کے ہم رب ہیں، تمام علوم کو ہم نے نازل کیا، تمام علوم کو ہم نے پیدا کیا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس علم کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کس میسج کی ضرورت ہے، کس پیغام کی ضرورت ہے۔ اس لیے رب نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تم پڑھو، تم بڑھو، تم ترقی کرو، تم ڈیولپ کرو، تم پروگریسنگ میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ایک دور آئے گا جب علم کا دور ہوگا، ایک دور آئے گا جب ایجوکیشن کا دور ہوگا، ایک دور آئے گا جب تعلیم کا دور ہوگا، ایک دور ایسا ہوگا جو پڑھے لکھوں کا دور ہوگا، ایک دور ایسا ہوگا جس میں پڑھا لکھا چمکے گا، جس میں پڑھے لکھے کی بات کی جائے گی، جس میں علم ہتھیار ہوگا، جس میں علم بم بارود سے بڑھ کے ہوگا، جس میں علم کا مقام و مرتبہ کسی مشین گن سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، اور جس میں ایجوکیشن کا مقام و مرتبہ کسی بم و بارود اور آسمان سے اترتی ہوئی گولیوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوگا۔ اس لیے رب نے کہہ دیا تھا پڑھو، مقام اس کا ہوگا، مرتبہ اس کا ہوگا، ڈیمانڈ اس کی ہوگی، مانگ اس کی ہوگی، لیکن ہم پڑھے نہیں، اس لیے آج جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً علم پاور ہے، علم طاقت ہے، علم اسٹرینتھ ہے، علم قوت ہے، علم شہزوری کی چیز ہے، علم عزت کا سامان ہے، علم شہرت کا سامان ہے، علم آپ کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے لیے کرسی خالی کی جاتی ہے، جو علم والا ہے اسے دنیا سیلوٹ کرتی ہے، جو علم والا ہے اسے دنیا ویلکم کرتی ہے، جو علم والا ہے اس کا دنیا استقبال کرتی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے
کہ علم کا درجہ کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم لیکن نہیں جانیں۔ اس لیے اے لوگوں، سب سے پہلا پیغام میں یہ دوں گا، بلڈنگ بنانے سے پہلے، کسی عمارت کو کھڑی کرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو پڑھا لینا۔ اگر بلڈنگیں بناتے رہو گے اور عمارتیں بناتے رہو گے اور تمہاری اولاد ان پڑھ ہوگی، جاہل ہوگی، تو بلڈنگ تجھ پہ لعنت بھیجے گی۔ اس بلڈنگ کو پھر گر جانا چاہیے، اس بلڈنگ کو پھر تباہ و برباد ہونا چاہیے کہ خود گھر والے، بچے کے باپ اور بچے کے پیرنٹس، بچے کے ذمہ دار بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور حویلی کھڑی کر رہے ہیں، عمارت کھڑی کر رہے ہیں کہ دنیا کہے کہ میں پیسے والا ہوں، دنیا کہے کہ میں ریچ مین ہوں، دنیا کہے کہ میں منی لینڈر ہوں، دنیا کہے کہ میری عزت و شہرت ہے۔ لیکن دنیا جب دیکھے گی آپ کے بچے کو تو دنیا کہے گی بلڈنگ بنا لیا اور کوٹھیاں بنا لیا، حویلی بنا لیا، لیکن جو چیز ان کے رب نے کہا تھا پہلے دینا، جو میسج ان کے رسول پہ پہلے آیا تھا، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے آج میں کہوں گا اس مجلس سے اور اس اسٹیج سے کہوں گا اور آپ کے ذریعے سے کہوں گا کہ دنیا کے جتنے بھی کام آپ کو کرنے ہو کیجئے گا، لیکن خدا را اپنے بچوں کو جاہل مت چھوڑیے گا، اپنے بچوں کو ان پڑھ مت چھوڑیے گا، اپنے بچوں کو اندھیروں میں مت رکھیے گا، اپنے بچوں کو اگنورینس میں مت رکھیے گا۔ جبکہ اگر اس کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑے کیجئے گا، بے شمار تکلیفوں کو فیس کرنا پڑے کیجئے گا۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر کپڑے آپ کے بیکار ہو چلے گا، یہ چل سکتا ہے، کپڑے پہ داغ و دھبے ہو یہ چل سکتا ہے، لیکن یہ چل نہیں سکتا کہ آپ کے کپڑے اچھے ہو، آپ کی بلڈنگ اچھی ہو اور آپ کے بچے پڑھے لکھے نہیں۔ اے لوگوں، واقع کرنا پڑے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ مسلمان پیٹ بھر کے کھائے اور اس کی اولاد جاہل ہو۔ اے مسلم افرادو، یہ منظور نہیں کہ تمہاری اولاد جاہل ہو اور تم عمارتیں بناؤ، تم لباس پہنو، تم عیاشی میں پیسے صرف کرو، یہ منظور نہیں ہے اور تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم پہ سب سے پہلے ایجوکیشن کا میسج آیا۔ اور دیکھیے، اس لیے پہلے ایجوکیشن کا مقام و مرتبہ فاسٹ اس لیے کہ جب تعلیم نہیں، جب نالج نہیں، جب ایجوکیشن نہیں، جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی بیکار، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ نماز میں سنتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اور کس وقت سجدے سب واجب ہوتا ہے، کس وقت فرض ہوتا ہے، اور کیسے اس کا اعادہ کرنا ہے، کیسے اپنی نماز کو مکمل بنانا ہے، کیسے ایسی نماز بنانا ہے جو نماز دعا دیتی ہوئی جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب صحیح تعلیم ہوگی، جب صحیح ایجوکیشن ہوگا، لیکن اگر اندھیرے میں رہیں گے، جہالت میں رہیں گے، تو پھر یہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوں گی، پھر روزہ بھی بیکار، نماز بھی بیکار، حج ادا کیے تو وہ بھی بیکار۔ اس لیے سب سے پہلے رب نے علم کا میسج دے کر یہ سمجھا دیا اور یہ باور کروا دیا اور اس بات کو لینے کے لیے ہم سب کو آمادہ کیا کہ علم کا مقام و مرتبہ پڑھا۔